الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن مجید میں سے سورہ زمر 23 پارہ جو ہے اس میں سے ایک جو آیت تلاوت کی ہے. آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں. ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن اور دنیا میں اللہ تمہارے ساتھ راضی کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ اللہ نے بڑا فضل اور کرم اور رحمت اور احسان فرمایا ہے کہ ہمیں وہ طریقہ بتا دیا ہے. حضرات، عام طور پہ انسان جو ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ سے خود راضی نہیں ہوتا عام طور پہ. حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ صبح و شام دن رات جتنی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے، ان سے فائدے لیتا ہے، اس کو چاہیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خود راضی ہو. کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی کمی بیشی اگر ہو جائے، اللہ سے مانگیں اللہ اس کمی کو دور کر دے. لیکن اگر کمی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ انسان اللہ سے ناراض ہو جائے، پھر بھی کہے اے میرے بادشاہ اتنی نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، اگر ایک نعمت کم ہے اے میرے مالک میں تجھ سے راضی ہوں. بلکہ انسان کی خوش قسمتی اور سعادت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جب جائے وہ آخر پہ بھی یہی کہتا جائے میرے مالک میں تیرے ساتھ راضی ہوں. میرے مالک تو نے جیسی زندگی عطا کی، میرے مالک میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے ناراض نہیں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی انسان دنیا سے جاتے وقت
اس حال میں جائے کہ عملاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ راضی اور خوش ہو۔ ایک اس سے اگلی سٹیج ہے، ایک ہے بندے کا راضی ہونا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں اللہ سے راضی ہو اور اس رضا میں ہی اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن بڑی رضا یہ ہے کہ قیامت کے دن، دنیا میں ہی قیامت کے دن بھی اللہ یہ اعلان کر دے، میرے بندے میں بھی تیرے ساتھ راضی ہوں۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے کہ میرے بندے میں کیسے راضی ہوتا ہوں، مہربانی فرما کے کچھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رضا ایسی ہے کہ یا اللہ تو میرے ساتھ راضی ہو جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے گزارش یہ کرتا ہوں، یا اللہ میں ترلے منتیں کرتا ہوں، میرے ساتھ راضی ہو جائے تو بس۔ اللہ کسی کے ساتھ راضی ہو جائے تو دنیا اور آخرت اس کی اچھی ہو گئی۔ ہر قسم کی آزمائشوں، تکلیفوں، تنگیوں اور پریشانیوں سے اللہ نے دونوں جہانوں میں اس کو، سب جہانوں میں اس کو پاس کر دیا جو اللہ سے راضی ہو۔ اے اللہ، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ مجھے تو ایسا بنا دے کہ میں ایسے کام کروں جن سے تو پھر میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ اللہ میرے ساتھ ناراض نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ناراض نہ ہونا، میں ایسے کوئی کام نہ کر لوں کہ تو میرے ساتھ ناراض ہو جائے، مجھے ایسے کاموں سے بچا کے رکھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ عام طور پہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر کبھی سفر میں اگر جاتے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے ایسی ہی دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سفر میں عام طور پہ جو دعا حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ آپ سواری کے اوپر بیٹھتے، آپ پاؤں رکھتے، آپ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہتے۔ اللہ بڑا تو ہی ہے، یہ سواریاں تو نے بنائی ہیں، تیرے فضل اور تیری دی ہوئی عقل سے بنی ہیں، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا تھا، تو ہی بڑا ہے۔ یا اللہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، یہ اگر عطا کی ہے اور کرائے پہ بھی اگر عطا کی ہے، میرے مالک تو نہیں عطا کی ہے، تو بہت بڑا ہے فضل و کرم والا، میرے مالک میں اس قابل نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہ کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام وہ دعا، یہ دعا آگے چلتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ یہ جو سواری تو نے بنائی ہے نا، ایک چھوٹا سا بندہ 20 سیر کا بندہ ہوتا ہے، 10 من کے گھوڑے کو سوار ہو کے اوپر اس کو کھینچتا ہے، کبھی ادھر با کبھی ادھر بچا۔ یا اللہ یہ جو گھوڑے کو ہمارے تابع، یہ جو سواریوں کو ہمارے تابع، اتنی بڑی گاڑی جو ہوتی ہے، کئی ٹنوں کی گاڑی، ایک چھوٹے سے ہینڈل کے ساتھ، ایک انگلی کے ساتھ بندہ ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے۔ یا اللہ یہ تیرے فضل کرم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے اپنے فضل، وہ اپنی طاقت سے ایسے کر لیتا ہے، وہ یہ اللہ کے فضل، یا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اللہ اس کو ہم اپنے اختیار میں کبھی نہیں لا سکتے تھے اگر تو ہمارے اختیار میں اس کو نہ دیتا۔ پھر اور آگے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اے اللہ ایک وقت آئے گا ہم بھی تیرے پاس ہی آ جانے والے ہیں، اور تیری ذات دائمی ہے، باقی سب عارضی عارضی ہے۔ یہ کہنے کے بعد نبی علیہ السلام پھر دعا آگے پڑھتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ اللہ یہ جو سفر کرنے لگے ہیں،
नसअलुका फी, ए अल्लाह तुझसे हम क्या सवाल, फी सफरना हाज़ल बिर्रा, या अल्लाह ये सफ़र नेकियों वाला हो, खैर वाला हो, या अल्लाह ऐसे अमल वाला हो, ऐसे काम हमसे कराना, या अल्लाह तू जाती दफ़ा भी हमारे साथ राज़ी हो, आती दफ़ा भी हमारे साथ राज़ी हो जाए बस तू अल्लाह। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, इंसान जब सफ़र पे जाता है, अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमें माफ़ करे, और लोगों ये समझा जाता है ये जैसे सफ़र में खुदा ही कोई नहीं है, और ला गाने और ला नवी फिल्म, और नौजवान मुंडे ला फलानी वो नंगी फिल्म, और औरतें बाहर हमारे अपने शहर में गली महल्ले में बड़ी पर्दे वाली, और बाहर सफ़र में कहाँ अल्लाह देखता है, और लाओ पर्दे सब कुछ करो, और पेंटा और निकरा पा के जी फलां जगह जी मरीज फोटो खिंचा रही ने जी फलां जगह ये। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़वा, या अल्लाह ये सारे का सारा सफ़र आती दफ़ा और जाती दफ़ा नेकियों वाला और तेरे खौफ वाला सफ़र हो, व मिनल अमली मा तर्दा, और या अल्लाह ये ऐसा सफ़र हो कि जिस सफ़र में या अल्लाह ऐसे अमल करें कि तू राज़ी हो जाए, तू कहे वो मेरा बंदा शहर से दूर आया हुआ है, वो इसको देखने वाला भी कोई नहीं, अपना भी कोई नहीं, दूसरा भी कोई नहीं, जानने वाला भी कोई नहीं, फिर भी ये बंदा मेरी बातें मानता है, मेरा मुती है, और जाओ मैं तेरे साथ राज़ी हो गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं, या अल्लाह सफ़र हो हज़र हो, या अल्लाह किसी तरीके से तू राज़ी हो जाए, बस मेरी तो एक ही बात है कि तू मेरे साथ राज़ी हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला, मैं आपको ये बात बताऊं, ध्यान से सुन लें, अल्लाह की कसम से पूरी कायनात में सबसे जल्दी राज़ी होने वाली ज़ात अल्लाह की है। और बंदे भी कुछ टाइम लेते हैं, और नहीं जी नहीं छड़ो सुई और दफ़ा करो सुपरा जान, पता नहीं क्या क्या बंदे करते हैं। अल्लाह की ज़ात क्या है, सच्चे दिल के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करके माफ़ी मांग ले, अस्तगफिरुल्लाह कह ले, तौबा कर ले, और जाओ बंदे मैं तेरे साथ राज़ी हो गया। अल्लाह तो राज़ी भी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह हमें माफ़ करे लोगों, अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमारे साथ नाराज़ ना हो, अल्लाह हमारे छोटी छोटी चीज़ों से राज़ी होने वाले अल्लाह को नाराज़ हम कर देते हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलन फरमाया, हदीस में आता है सही बुखारी के अंदर, कि छोटी छोटी चीज़ों से अल्लाह कैसे राज़ी हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कई बंदे दुनिया में ऐसे होते हैं जब वो बात करते हैं ना, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बैठते हैं अच्छी बातें करते हैं, किसी जगह जाते हैं अच्छी बातें करते हैं, अल्लाह की, रसूल की, दीन की, खैर की, ईमान की। कई आदमियों की आदत ही होती है ना, अल्लाह हमें माफ़ करे, और कई आदमी सारी ज़िंदगी चवला ही वढ़ते रहते हैं। ये अल्लाह का फजल और करम और उसकी रहमत क्या कि जिस जगह बैठना अच्छी बात करनी है, वरना करनी ही नहीं बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई बंदे ऐसे होते हैं जो अच्छी बातें करते होते हैं और मुंह से बंदे को नहीं पता, सही बुखारी, बंदे को नहीं पता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह से कोई ऐसी अच्छी बात कह देता है कि अल्लाह ताला कहता है, और जा बंदे सारी जिंदगी जो भी कीता है मैं तेरे साथ राजी है, जो बात तूने की है ना। अल्लाह तबारक व तआला की शहनशाही के बारे में, उसके जुल जलाल वल इकराम होने के बारे में, उसकी बादशाही की दायमियत के बारे में, दवाम के बारे में, उसकी किबरियाई के बारे में, उसकी अज़मत के बारे में ऐसी कोई बात की, जा बंदे मैं तुझसे राज़ी हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर देता है। और फिर अल्लाह खुश होने के बाद सिर्फ खुश नहीं होता कि मैं खुश हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फिर जिब्रील को कहता है, मैं इस बंदे से खुश हूँ, इसने बात बड़े कमाल की है। हदीस में आता है, एक कलेमा मुंह से निकला है, अल्लाह वो कलमा हमारे मुंह से भी निकाल दे, हमारे माँ बाप को भी माफ़ फरमा दे। एक कलेमा उसने मुंह से कलाम की है उसने, बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर क्या होता है, अल्लाह जिब्रील को कहता है, जिब्रील मैं इससे राज़ी हो गया हूँ, सारे फरिश्तों में ऐलान करो कि अल्लाह इस बंदे से राज़ी है, सारे फरिश्ते भी इससे मोहब्बत करो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सारे फरिश्ते, अल्लाह इससे राज़ी है, सारे फरिश्ते कहते हैं हम भी इससे राज़ी हैं, हम भी इससे मोहब्बत करते हैं।
اور پھر اللہ پھر یہیں نہیں چھوڑتا، اور اللہ سے اچھا کون ہے، اور اللہ بڑا ہی چنگا ہے، سب سے چنگا ہے اللہ جو ہے، وہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحمان الرحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اس کی معافیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا چلو زمین والے جو فرشتے ہیں ان کو بتاؤ، وہ زمین والے فرشتے جو آگے پیچھے کم از کم ایک انسان کے ساتھ کم از کم 2 فرشتے تو ہر وقت ہوتے ہیں۔ اب حساب لا لیں، آج اگر 7.5 ارب آبادی ہے انسانوں کی، 15 ارب فرشتے تو دنیا کے اندر آگے پیچھے ہیں نا، اور سب کو بتاؤ کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دیتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے نہیں، ایویں ہی لوگ ایک بندے سے پیار کرتے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ چنگا ہے، اوے بڑا اچھا بندہ، او یار وہ بندہ ہے۔ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ایسا، اس کا مطلب کیا ہے، ہر وقت زندگی میں کوشش کرو کہ منہ سے جو کلمہ نکلے اچھا ہی کلمہ نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا۔ اور کئی دفعہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بندے پہ اوپر بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں، بسم اللہ کر کے کھایا، لقمہ نیچے ہوا تو کہنا الحمدللہ، یا اللہ یہ تیرے فضل اور کرم سے یہ لقمہ بنا تھا اور تیری رحمت سے اس مسکین کو ملا ہے، اور یا اللہ یہ چلا گیا نیچے، اے اللہ اس کو خیر والا بنا لے، الحمدللہ۔ ہر لقمے کے اوپر الحمدللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، اور اس کے بعد اس نے پانی پیا، اس نے کہا لو بسم اللہ کر کے پانی پینے کے بعد الحمدللہ، یا اللہ یہ پانی تو نے بنایا ہے، اگر تو نہ بناتا تو پوری کائنات مل کے پانی کا قطرہ نہیں بنا سکتی، اور تو نے پھر مجھے عطا کیا اور پینے کی ہمت دی ہے، تیرا شکر ہے میرے مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ بندے کی ایسی عادت پہ، اس نے روٹی کھائی، ہر لقمے پہ الحمدللہ کہا، ہر دفعہ پانی پیا الحمدللہ کہا، اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد، کئی دفعہ اللہ ان عادتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، وہ لوگوں اوے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنے والد کو راضی کر لو، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے ابا جی کو راضی کر لو۔ یاد رکھیں اس بات کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضامندی جو ہے یہ والد کی رضامندی میں ہے۔ اگر والد خلاف شریعت کو کام نہیں نہ کہتا اور تمہیں سارا کھا جائے اور اسے کھانے دو، اور تمہارا والد ہے چپ کر جو اس کے آگے وہ فنا کرنا۔ ہماری تو دنیا میں نا عجیب نا الٹی پتہ نہیں وہ ایک معاشرت عجیب قسم کی بن گئی ہے، جی میرے پیچھے میری ماں ہے، جی یہ سب میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، فکر نہ کر ماں دی دعا جنت دی ہوا، فلانا فلانا، اس قسم کی گو۔ اور ٹھیک ہے ماں کا بڑا درجہ ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ان میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد ہے۔ جب والد ایمانداری کے ساتھ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو واپس نہیں کرتا، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ والد کا مقام ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، اس پوری کائنات میں نبیوں کے بعد میں اس بات سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں والد ایک ایسی ہستی ہے اگر یہ بد دعا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کام ہی اور ہے نا، معاملہ ہی اور ہے، باپ سے لڑ پڑنا، باپ سے ناراض ہو جانا، باپ سے جی میں چلا، باپ نو گھروں کٹ دینا۔ جب یہ سوچ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، لوگوں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ کو راضی کرو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ہمیں اس قسم کی باتیں سناتے ہیں جی جنت ماں کے قدموں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں اور باپ دونوں کے قدموں میں ہے، دونوں کے۔ ہمیں ایک ہی بات سنائی جا رہی ہے، ایک ہی بات سنائی جا رہی ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور چیز سے بھی راضی ہوتا ہے، ان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ یرضی بعبدہ المؤمن، اللہ اس مومن سے بھی بڑا راضی ہو جاتا ہے کہ جس مومن کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی عزیز، اس بندے کا، اس کا کوئی بھی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا اور وہ چپ کر گیا، اس نے منہ سے کوئی کلمہ اللہ کو ناراضگی والا نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لعبدہ المؤمن، اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جائے۔ وہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں کئی دفعہ لوگ ایسی بھی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور جی ککھ نہیں رہا فلاں نے، یہ سب جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ وہ مرنے والا ہی مرتا ہے اور قبر میں جانے والا ہی جاتا ہے، سارے نہیں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی کیا ہو گیا، یا اللہ یہ بھی تیرا ہے، ایک وقت آئے گا میں نے بھی تو چلے ہی جانا ہے نا، میں بھی تو تیرا ہی ہوں ہے اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے میں اس بندے سے اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں، میں نے جنت بھی اس عمل کے اوپر اس کو ضرور دینی ہے، میں نے جنت دینی ہے اس کو، اس اور جنت سے کم میں کسی بات کے لیے اس بندے کے اوپر راضی نہیں، اس کو جنت دینی ہے۔ کئی دفعہ ایک انسان ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی حرکت کرتا ہے جس سے اللہ اس کے اوپر رحمتیں کرتا ہے، لیکن وہ رحمت کو سمیٹ نہیں سکتا صحیح طریقے سے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ پرانی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس کو برس کی بیماری سی، برس کی پھل بیری کی بیماری، کوڑ وغیرہ یہ اس کو بیماری تھی۔ ایک اور آدمی تھا، اس کو بیماری تھی، وہ نا گنجا تھا، اس کے سارے کے بال سارے وجود تھے، کوئی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے ان دونوں سے۔ اور ایک تیسرا آدمی تھا جو نبینا آدمی تھا، اور تینوں غریب بھی بڑے ہی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتہ ان کے پاس گیا تو ان سے کہنے لگا سناؤ کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگے بس دیکھ لو ہمارا کیا حال ہے، ہمیں تو پاس ہی کوئی نہیں بٹھاتا، یہ حال ہے۔ آج بھی دنیا میں غریب آدمی، نبینے آدمی کو کون پاس بٹھاتا ہے؟ پتہ ہے اس کو پھڑ کے راہ بہانا پہنا ہے، بھوک لگی روٹی کھوانی پہنی، فلانا ہے تو فلاں کرنا پہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے کہا تمہاری، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگے اللہ کو کہو ہمیں کسی طریقے سے نا، ہم بھی مالدار۔ نبینا کہنے لگا مجھے آنکھیں مل جائیں، اونٹ گائے اور بکریاں اگر مل جائے نا تو میں ان کے ساتھ اپنا گزاروں کروں، زندگی اچھی گزاروں۔ تینوں نے ایک ہی بات کی کہ اونٹ گائے اور بکریاں مل جائیں اور ہماری صحت ٹھیک ہو جائے۔ وہ گنجا جو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور وہ برس پر پھلبیری والا کوڑ والا بھی ٹھیک ہو گیا۔ اتنا مال ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی وادی بھر گئی سارے کی ساری، یعنی یہ سمجھ لیں کہ پورا گجرے والا شہر ہونا، سارے کا سارا شہر بائی پاس کے اندر جتنا، یہ سارا ہی بھر گیا بکریوں سے، اونٹوں سے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ ان کے پاس آیا، آ کے اس نے ان سے کہا، اکلے اکلے کو مل کے، وہ کوڑ والے کو ملا، آ کے کہنے لگا اے بھائی میں مسافر آدمی ہوں اور میں غریب اور مسکین آدمی ہوں، گھر بڑی دور ہے، گزارا نہیں ہوتا، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہوا ہے، اور مال میں سے اس نے حدیث کے الفاظ کیا، اسألک بالذی آتا، جس اللہ نے تجھے اتنا مال دولت دیا اس کے نام پہ مجھے کچھ دے دے یار، میرا گزارا ہو جائے یار، میرا وقت ٹپ جائے۔ میں بڑی دفعہ کہا کرتا ہوں لوگوں، اور جن کو اللہ نے مال دولت دیا ہوا ہے وہ اس مال کے ذریعے جنت کما لو، اور پھر نہ قیامت کے دن کہنا کہ کروڑوں روپے پیچھے چھوڑ کے آئے، اگے قیامت کے لیے بھیجا ہی کچھ نہیں۔ دو لوگوں کا پیٹ پالو، غریبوں کا ماڑے لوگ جو ہیں، اور خاص کر کے جو نیک اور شریف پارسا لوگ ہیں، جو یتیم اور مسکین اور بیوہ عورتیں ہیں، خاص کر کے ان کا خیال رکھو۔ اللہ نے ان کو امتحان میں ڈالا ہے، یہ امتحان اللہ تمہیں بھی ڈال سکتا ہے، تیرے بچوں کو بھی اللہ یتیم کر سکتا ہے، اور تیرے حالات کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ اس نے پہلے کوڑی کو کہا، جو کوڑا آدمی تھا اس کو کہا، پھر اس نے دوسرے کو وہ جو تھا گنجا، اس کو کہا کہ یار میں
بڑا نا غریب آدمی مسکین ہوں. اسألک باللتی آتا باللذی آتا, میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے کچھ دے دو, میرا گزارا نہیں ہو رہا. حدیث میں آتا ہے یہ دونوں کہنے لگے, وہ کیا کہتے ہیں, الحقوق کثیرہ, او یار اسی کنے کو کام کریے, تینوں کی پتہ اسی کتھے کتھے دینے ہیں, اتھے دینے ہیں, اتھے دینے ہیں. آج کل کے بھی وہ اس دور کے جو لوگ تھے نا, جو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کئی دفعہ میں لوگوں کے پاس گیا ہوں, انہوں نے آج کل کے لوگوں میں نہیں, اے آفا جی تو نہیں پتا کتھے کتھے دئی دا کی کری دا. میں نے کہا کچھ اے آفا جی بڑا کچھ دئی دا, بس تو الفاظ الحقوق کثیر اور بڑی جگہ تے جانے ہیں یار, دینے پیندے نے, تو کی پتہ ہے. اس قسم کی گفتگو اس نے کی. پھر اس فرشتے انہوں دونوں کو کہا, وہ جو کوڑا تھا اور گنجا تھا, ان دونوں کو یہ بات کہی, برس والے کو, اور تمہیں یاد ہے کہ یہ سارے کا مال ایک وقت ہے تیرے پاس ایک بکری بھی نہیں تھی, اور تو گنجا تھا اور تو کوڑا تھا, برس کی بیماری تھی تجھے, اور کوئی تجھے اپنے پاس نہیں بٹھایا تھا, اور اللہ نے اتنا مال دیا کہ پوری کی پوری وادی بھر گئی. حدیث کے الفاظ ذرا سنیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس نے آگے سے کیا, انما ورثت ھذا المال کابرن ان کابرین, چالا چالا تینوں کی پتہ ہے میرے تو پیو دادا تے پڑدادے سارے امیر آدمی سن, ساڈی تے نسل ہی بڑی امیر آندی ہے. کابرن ان کابرین, توں سینا سی ماڑے تے غریب لوگ ساں. اس نے کہا اچھا لو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ اگر یہ سچ بول رہے ہیں نا کہ ان کے باپ دادا کی طرف سے مال ان کے پاس تھا, تو مال ان کے پاس رہنے دے. اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں یا اللہ ان کو فوری طور پہ وہی کر دے. وہ اسی وقت کیا ہوا کہ وہ گنجا ہوا مال سارے کا سارا اللہ نے تباہ کر دیا, ختم کر دیا, اور وہ کوڑا ہو گیا. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال چھین لیا, ان سے ختم کر دیا. اور وہی حال ہو گیا کہ معاشرے میں ان کو پاس نہیں بٹھاتا تھا, وہ کوڑ کی بیماری نہ لگ جائے, باہر کڈو انہوں. تیسرا بندہ جو نبینا تھا نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ فرشتہ اس کے پاس گیا, اور بھائی تو نبینا تھا, یاد ہے اللہ نے تیرے اوپر اتنا رحم کیا, کرم کیا, مال دیا, دولت فلاں, اتنی بکریاں, یہ اونٹ اور گائے ساری وادی بھر گئی تیری. میں مسکین بندہ ہوں, اسألک بالذی آتا, اور جس اللہ نے تجھے دیا ہے نا میں اس کے نام پہ مانگنا ہوں. میں مسکین بندہ ہوں, دور ہوں, مسافر ہوں, کچھ میری مدد کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نبینے نے یہ بات کہی, یہ ساری بکریاں جو ہے نا, یہ اونٹ کی جو وادی بھری ہوئی ہے, جاؤ جتنے چاہتے ہیں ان میں سے تم نے لے جاؤ. یہ مجھے اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے نام پہ تم مانگنے آ گئے ہو. حدیث میں بڑی شدید وعید ہے کہ جو اللہ کے نام پہ دے سکنے کے باوجود بھی اگر نہیں نہ دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسے اور ایسے کرنے والا. اس نے کہا جاؤ جتنے مرضی لے جاؤ, اونٹ بھی لے جاؤ, گائے بھی, جتنی چاہیے لے جاؤ. فرشتے نے کہا نہیں, یہ مال تجھے مبارک ہو. اور حدیث کے الفاظ فقد رضی عنک, فقد رضی عنک, اور تیرا یہ عمل اتنا ہے, آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ راضی ہو گیا ہوں. تجھے مال بھی مبارک, تجھے آنکھیں بھی مبارک, تجھے صحت بھی مبارک, تجھے اولاد بھی مبارک. اور جو دونوں ساتھی تھے وَسُخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ, اور وہ جو دوسرے دو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر غضب نہ بر, قیامت کو دن بھی ان کے اوپر غضب نہ. اگر اللہ نے کو مال دولت دی ہے, وہ اللہ کو راضی کرنے کا بڑا, ایک غریب آدمی کا پیٹ, اس کے پیٹ کی جہنم, اس کی پیٹ کی آگ جو اس کو بجھانے سے جتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے کسی اور کام سے راضی ہوتا ہے بڑا کوئی اور. اور دنیا میں کسی بندے کو آپ دیں شاید بندہ راضی نہ ہو, اور عین ممکن ہے کہ آپ کے پاس ایک لقمہ ہے, آپ نے لقمہ ہی کسی مانگنے والے کو دے دیا اور تو کھا لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس لقمے کی وجہ سے تمہارے ساتھ راضی ہو جائے. اور پھر حدیث میں قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور بھی کچھ بندوں کا ذکر آتا ہے کہ جن کے اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے.
قرآن مجید یہ کہتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ نبی صلی اللہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو سچائی کی زندگی گزارتے ہیں نا، ساری زندگی نہ دھوکہ نہ فراڈ نہ گاہک کے ساتھ نہ اپنے کو ساتھ نہ کسی، سچ کی زندگی گزار گئے، اور تھوڑے تھے، ماڑے تھے، غریب تھے، کرائے دار تھے، نہیں کرائے دار تھے، زمین کے اوپر بغیر بستر کے لیٹے تھے ساری زندگی، لیکن سچائی کی زندگی جھوٹ کے ساتھ نہیں گزاری، سچائی کی زندگی۔ ہاں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ ان سچے آدمی جو ہیں جو ساری زندگی سچائی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن ہم ان کو فائدہ دیں گے۔ کیا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ہم نے ان کو جنت میں بھیج دینا ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اور راضی رہ ہو گیا۔ دنیا کے اندر انہوں نے عمل ہی ایسا کیا تھا کہ کبھی جھوٹ کے قریب ہی نہیں گئے۔ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے مجھے پتہ چل جائے نا اس گلی میں ایک بندہ جھوٹا رہتا ہے، استاد کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس گلی سے نہیں گزرتا کہ اس گلی میں ایک بندہ جھوٹا رہتا ہے۔ ان آدمیوں کا کیا حال ہے جو ساری زندگی ہر بندے سے ہی جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ کی زندگی، جھوٹ کی گھر کے اندر جھوٹ، رشتہ داروں کے ہر جگہ ہی جھوٹ۔ میں سچائی کی زندگی والے جو ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن اعلان ہوگا، یہ وہ بندے ہیں اور جنہوں نے سچ کی زندگی اور حق کی زندگی گزاری۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ پہ راضی ہے، اور ذالک الفوز العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو کامیابی دے گا اس سے بڑی کوئی اور کامیابی ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی اس سورۃ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا وہ لوگ ماڑے، وہ مہاجر غریب ماڑے لوگ، اور جنہوں نے دنیا میں بھی، دنیا کے اندر بھی مہاجرت کی، اور کڈو انہاں محلے چوں، اور کڈو انہاں برادری دے وچوں، انہاں باہر کڈو، ایک ہی ہر وقت اس طرح کوئی جتھے جاندہ ہے کوئی جھگڑا، عورتوں پردہ کرو، مردو یہ کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، فلان کرو، سود نہ کھاؤ، ہوگی وہ چوری فلان نہ کھاؤ، تے کھائیے کتھوں پھر؟ اور اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں رہ گیا۔ فرمایا یہ لوگ جن کو تکے دے دے کے نکالا جاتا رہا نا دنیا میں، لیکن ایمان انہوں نے چھوڑا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو دوسرے لوگ بعد والے بھی جو ہیں جو ان کی اس نیکی کے کاموں میں پیروی کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں دنیا کے اندر ہی کہتا ہوں، اور تکے کھانے والے اور ایمان کو نہ چھوڑنے والے وہ لوگوں، میں دنیا میں بھی تم پہ اوپر راضی ہوں، قیامت کے اندر ہی راضی ہوں تمہارے اوپر، دنیا میں بھی ناراض نہیں، میں قیامت کو بھی ناراض نہیں تمہارے ساتھ۔ اور دے لیں تکے کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہمارے کئی رشتہ دار ہیں، ہمیں بلاتے نہیں شادی بیاہ، اور آفا صاحب نے بلایا تے نہ پہلا کہنا اے پردہ نہیں لایا تو جنانیاں دے بندے بیٹھے تے، جنانیاں کتنے کی گل ہے؟ یہ شریفاں دیاں کنا مسلماناں دیاں عورتاں نے کہ یہودیاں دیاں عورتاں نے؟ یاد رکھیں کسی قوم کی اصلیت شادی کے پتہ لگتا ہے۔ اس قوم کے مرد جو ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں کہ رسول کو ماننے والے ہیں کہ اپنی مرضی کرنے والے ہیں۔ اس قوم کی عورتیں یہودنے ہیں کہ عیسائینے ہیں؟ اس قوم کی عورتیں جو ہیں
یہ اللہ کے مخالف ہیں یا رسول اللہ کے مخالف ہیں، یہ شادی کے موقع پہ پتہ چلتا ہے، ان کے پردے اور شرم اور حیا سے پتہ چلتا ہے، یہ شادی کے موقع پہ پتہ چلتا ہے یہ کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کوئی بھی موقع زندگی میں آ گیا لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں، بڑے تکے کھائے، دین کے اوپر قائم رہے، اللہ دنیا میں راضی، آخرت میں بھی راضی ہو جائے گا ان کو۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک نے یہ بات، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا وہ لوگ جو ساری زندگی ایمان کے ساتھ اور حق اور سچائی کے لیے اپنی جان دینے پہ بھی تیار رہیں، جس طرح کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی وہ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے کہا انہوں نے اگر ہمیں اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا اور حضرت عثمان کا انہوں نے شہید کر دیا ہے، اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ انہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جاؤ جس نے ہاتھ رکھا ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر کہ ہم بدلہ لیں گے عثمان کے خون کا، دنیا میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ راضی ہوں اور قیامت کے دن بھی راضی ہوں۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ اور جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1500 آدمی قسمیں اٹھائیں کہ ہم نے جانا نہیں اور اس عمل پہ اللہ معاف کر دے، اور اس آدمی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو سوائے اس کے اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانور جو گھروں میں رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے بھونکنے والے، بھونکنے کے علاوہ کیا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ بات کو سمجھو۔ اور جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے، اللہ نے کہا جس نے یہ بیعت کی ہے اس بات کی ہم نے تمہیں دنیا اور آخرت میں معاف کر کے راضی ہو گئے ہیں، تو عثمان کے مقام کا کیا حال ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات یہ نہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے بات ہے کہ حق اور سچ کی بیعت کی جائے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جائے۔ اور دیکھ یہ نہ یہ ہماری برادری کے ایم این اے کھلوندا ہے نا، ساڈی برادری دا ایم پی کھلوندا ہے نا، ساڈی برادری دا ایم پی یہ فلانا ہے نا، ساڈی برادری دا فلانا ہے، اور یہ برادریاں کو برادری اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ لوگوں میری بات کا نہیں سمجھ آتی ہے، برادری اسلام ہے، یہ لوہار ترہان، یہ جلال فلانا، یہ برادریاں نہیں، رب کی قسم یہ برادریاں نہیں، اور رب کی قسم یہ برادریاں نہیں ہیں۔ یہ تو کام ہے، کوئی لوہے کا، کوئی لوہے کا کر لے، فلانے کا کر لے، کوئی فلانے کا کر لے، کوئی منجی بنانے کا کر لے، کوئی فلانے کا کر لے، کوئی کپڑے بنانے کا کر لے۔ ایک برادری ہے ایمان۔ اور اگر یہ نہیں جی ساڈی برادری نہیں محال اسی جے چلے جائے ساڈی برادری چ اساں تے ممبر او دے کھلونا ہوندا ہے نا پولنگ ایجنٹ، جاؤ پھر تم اللہ کی برادری کے لوگ نہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی میں پڑھتا ہوں، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے یہ بات فرمایا، جو ایمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں وہ دیکھتے نہیں کون ہے مخالف، کون ہے اپنا، کون ہے پرایا، کون ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی راضی ہو جاتے ہیں ہم، آخرت میں بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ۔
اللہ کہتا ہے، اور یاد رکھو اہل ایمان جو ہے نا یہ ایمان کو دیکھتے ہیں، ان کے مخالف جو ہے بے ایمانی کی بات ان کا اپنا کرے، ان کا باپ کرے، ان کا دادا کرے، ان کے بیٹے کریں، ان کے بھائی کریں، اور ان کا قبیلہ کیوں نہ بے ایمانی کی کرے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون، یہ ان سے محبت نہیں کرتے، یہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، ایمان کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہم نے جنتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، اور یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کو اس بات سے کوئی یہ فلانا جی فلانا 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 ہے، ایمان کی بنیاد پہ ان کی محبتیں ہیں، اور ایمان کی بنیاد پہ وہ ساتھ دیتے ہیں کسی کا۔ وہ دیکھتے ہیں یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ یہودیوں کا جنٹ ہے، یہ ہندوؤں کا جنٹ ہے، یہ فلاں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بس۔ وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا ایمان کا بانا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اعلان ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہے اور قیامت کے دن کامیابی ہو جائے۔ اللہ راضی ہے ایسے لوگوں سے۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ بات کی 30ویں سپارہ میں، اللہ پاک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی الرب۔ اللہ پاک کہتا ہے جو لوگ دنیا میں ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کیے، ایمان لانے کے بعد یہ اچھے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نزدیک یاد رکھیں، اوے اتھے عملاں دے ہون گے نبیڑے، کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی۔ اللہ کو اس بات سے کیا ہے یہ نبی کا پتر ہے۔ دنیا میں کون سا عیسائی اور یہودی اور مجوسی اور کافر اور اللہ کا منکر جو اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے؟ بتاؤ، وہ نبی کا اولاد نہیں ہے؟ وہ اللہ کو اس بات سے کیا نبی کی اولاد ہے، فلانے کی اولاد ہے، فلانے کی اولاد نہیں ہے؟ اللہ کو یہ ہے کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ساری زندگی کے نیک عمل کرتا رہے، اولئک هم خیر البریہ، اور یہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا دنیا میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جس کا ایمان اور عمل اچھے ہوں، اور بندیا دنیا میں ہم تیرے ساتھ راضی ہو گئے، قیامت کے دن بھی تیرے ساتھ راضی ہو جائے۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع پہ پڑھی تھی، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، لوگو یاد رکھو اگر تم اللہ کا شکر نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اس کے بندے نہیں بنتے، اللہ کی باتیں نہیں مانتے، اللہ کے مخالفت کھڑے ہوتے ہو، حرام حلال کا خیال نہیں کرتے، تم شرک اور کفر کا، اور تمہیں پرواہ کو نہیں یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ بے پرواہ ہے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور جتنا مرضی کفر کرو اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ ساروں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا، اللہ کو کہا پار ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ نا، یرزق لکم، اللہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ راضی ہوگا اور آخرت میں بھی راضی ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جا، ہم جو غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی راضی ہو جا، آل اولاد تمام ساری دنیا کے جتنے بھی اہل توحید ہیں ایمان، یا اللہ سب کے ساتھ راضی ہو جا، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے۔ اور یہ مسجد جو اماں زہرا کے نام کی ہے، یا اللہ ان کی قبر کو بھی ٹھنڈی کر دے، ان کو بھی معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔